حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے سب سے پہلے جرکی شہر کو فتح کیا، اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، جس کی انہیں بشارت دی گئی تھی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ دروازے سے گزرو تو رکوع کی حالت میں حطۃ کہتے ہوئے گزرو، جس کے معنی ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر بنی اسرائیل اس حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے رکوع کی بجائے سیدھے کھڑے ہو کر گزرے اور حطۃ کی بجائے حنطۃ کہا۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے 12 قبائل کی الگ الگ حکومتیں بنائیں۔ چونکہ بنی اسرائیل داخلے کے وقت ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر چکے تھے تو ان کو مشرک قوتوں نے آن گھیرا۔ مفہوم قرآن ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، پیغمبر نے کہا کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو کچھ بعید نہیں کہ تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے گھروں سے تو پہلے ہی نکالے جا چکے ہیں، تو اب ہمارے لیے کیا عذر ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں۔ لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک قلیل تعداد کے باقی سب پھر گئے۔ یہی بات تورات میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اور فلسطینی اسرائیلیوں سے لڑنے کو اکٹھے ہوئے، لیکن جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو وہ غاروں اور جھاڑیوں اور چٹانوں اور گھڑوں اور گھڑیوں میں جا چھپے۔ دونوں الہامی کتابوں میں بنی اسرائیل کی بزدلی کا یکساں ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے جب جہاد کا فیصلہ کیا تو نبی نے ان کے درمیان طالوت کو کمانڈر مقرر کر دیا، جو کہ ایک بہت ہی بہادر اور تجربے کار آدمی تھے، مگر ایک غریب گھر سے تھے۔ بنی اسرائیل نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ ایک غریب گھر کا آدمی ہمارا کمانڈر کیوں کر ہو سکتا ہے۔ مفہوم قرآن ہے، پھر جب طالوت فوج سمیت روانہ ہوا تو اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا، تو جو کوئی بھی سیر ہو کر اس نہر کا پانی پیے گا وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، اور جو اسے نہیں پیے گا وہ ہمارا آدمی ہے، مگر ہاں اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کر پی لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر ایک قلیل تعداد کے سوائے ہر ایک کے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ تورات بھی اس واقعے کو تسلیم کرتی ہے۔ تورات اس واقعے کو ان الفاظ میں تسلیم کرتی ہے، تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں، سو تو ان کو چشمے کے پاس لے جا اور وہاں میں تیری خاطر انہیں آزماؤں گا، اور ایسا ہوگا جس کی بابت میں تجھ سے کہوں گا کہ وہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے، اور جس کے حق میں میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے۔ سو وہ ان لوگوں کو چشمے کے پاس نیچے لے کر گیا، اور خداوند نے جدعون سے کہا کہ جو اپنی زبان سے چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پانی پیے اسے الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر اس شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے۔ سو جنہوں نے اپنا ہاتھ منہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے چلو میں پانی پیا وہ گنتی میں 300 مرد تھے، اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر سیر ہو کر پانی پیا۔ چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پانی پینے سے مراد چلو بھر پانی پینا ہے۔ یہاں بھی دونوں کتابوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے پانی پیا ان کے اندر دشمن سے مقابلے کی طاقت ختم ہو گئی، ان کے حوصلے پست پڑ گئے۔ یہ تو تعداد میں پہلے ہی بہت کم تھے، یہ اور کم ہو گئے۔ ادھر دشمن کی فوج جو تعداد میں پہلے ہی بہت زیادہ تھی، ان کا کمانڈر بھی بہت بہترین تھا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل نے درخواست کی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہم لڑنے کی نیت کرتے ہیں، تو ہمیں صبر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور درخواست کی کہ اللہ تو ہمارے قدم جمائے رکھنا، یعنی ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو ابھی پیغمبر نہیں ہوئے تھے۔ یہاں داؤد علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے جالوت کو اپنا ہدف بنایا اور اسے ختم کر دیا۔ ان کے اس تقوی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے قلت کو کثرت پر غالب کر دیا، اور انہیں کہا گیا کہ اگر تم دوبارہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے تو ہم تم پر قومیں مسلط کریں گے۔
اس کے بعد داؤد علیہ السلام نئے حکمران بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا۔ جنگی دفاع کے لیے زرہیں اور ڈھالیں ضروری ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کیے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم پڑ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں خوبصورت آواز عطا کی گئی، انہیں دولت عطا کی، انہیں زبور عطا کی، انہیں پرندوں کی بولیوں پر عبور دیا۔ حضرت داؤد نے شہر کے چاروں اطراف اونچی اونچی دیواریں بنوائیں، چشمے بنوائے اور باغات لگوائے۔ پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کے دور میں یروشلم میں عبادت کے لیے ہیکل کی تعمیر کروائی گئی۔ اس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ یہ مقام یہودیوں کے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت یروشلم بنی اسرائیل کا مرکز تھا۔ اس سے شہر کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ یہاں سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر کروائی گئی۔ اسی طرح یروشلم ایک تجارتی مرکز بن گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ سرکش و نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے پیغمبروں کا قتل کیا، ان پر گھناؤنے الزامات لگائے، اللہ کے احکامات کا مذاق بنایا، بت پرستی، سود اور دیگر معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے کئی بار بیرونی حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ شہر کئی بار تباہ و برباد ہوا اور کئی بار آباد ہوا۔ ان حملوں میں سی حرب کا حملہ، بخت نصر کا حملہ، سکوکس کا حملہ، ٹائٹس کا حملہ قابل ذکر ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد یہ شہر 5 صدیوں تک عیسائیوں کے تسلط میں رہا۔ یہ وہ قوم ہے جن میں 1400 برس تک نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ انہیں 3 الہامی کتابیں بھی دی گئیں۔ احادیث کے مفہوم کے مطابق روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی۔ نبوت کے 7ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے بیت المقدس تشریف لائے، آپ نے وہاں انبیاء کی امامت فرمائی اور وہیں سے آپ معراج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو آزاد کروا کر اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ پھر بنو عباس کی خلافت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا۔ تقریباً 88 برس تک مسلمان بیت المقدس سے محروم رہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ یہ شہر 700 برس تک مسلمانوں کے زیر اثر رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس شہر کو خوب ترقی ملی۔ یہاں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آزادی حاصل تھی۔ 1924 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک متنازع علاقہ بن گیا۔ 1948 میں یہودیوں نے بیرونی قوتوں کی مدد سے فلسطین کے خطے میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ عرب ممالک نے اسرائیل کے خاتمے کے لیے جنگیں لڑیں، لیکن عرب ممالک کو شکست ہوئی۔ 20 برس تک یہودی ریاست فلسطین میں بڑھتے چلے گئے۔ بالآخر 1966 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ فلسطین اور اس کے مشرقی علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، جو کہ عالمی قوانین کے مطابق غیر قانونی